السلام علیکم دوستو، میرا نام ہنا ہے اور میری عمر 37 سال ہے۔ یہ کہانی آج سے 7 سال پہلے کی ہے۔ آج سے 7 سال پہلے میرے ساتھ کیا ہوا تھا، میں اپنی کہانی آج بیان کرنے جا رہی ہوں۔ کچھ لوگ اپنی کہانی بیان کرنے سے کتراتے ہیں، دوسروں کے سامنے ڈسکس نہیں کرتے اور کچھ کر دیتے ہیں، تو آج میں بھی اپنی کہانی آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں۔ میں دلہن بن کر بڑے چاؤ سے بلال کے گھر میں آئی تھی۔ میری نند نے مجھے کمرے میں بٹھایا، میں ڈری ہوئی تھی، مجھ پر ایک خوف طاری تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز چل رہی تھیں، میرے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی، میرا وجود کپ کپا رہا تھا، میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ مجھے میری نند نے بلال کے کمرے میں بٹھا دیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میں ڈر رہی تھی، کچھ ہی دیر میں بلال کمرے میں آ جائیں گے، یہ سوچ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ ابھی میں انہی سوچوں کا تانا بانا بن رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، سامنے بلال تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے تو یوں لگا کہ مجھے اگلا سانس ہی نہیں آئے گا، کیونکہ دل کو کچھ ہونے والا تھا اور اس کا خوف مجھے کھائے جا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، اس کے ماتھے پر بال پڑے تھے، وہ ابھی کمرے کے دروازے پر ہی کھڑا تھا اور کمرے کا دروازہ زور سے اس نے بند کیا تھا۔ میرا دل تو جیسے دروازے کے بند ہونے پہ ہی یوں لگا جیسے سینے میں ہی تھم گیا۔ کچھ دیر بعد ہی میرے کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا تھا۔ میری ساس بڑی بدحواسی میں اندر داخل ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کی چادر تھی۔ اسے کہنے لگی، ایک تو شادی کے ہنگامے میں بھول ہی گئی تھی، بلال 10 منٹ کے اندر اندر مجھے مہمانوں کے سامنے ہی ذلیل کر کے رکھ دیا۔ چلو اٹھو بیٹا، ذرا بیڈ کی چادر بدل دیں۔ میں بیڈ سے اتری، انہوں نے چادر اتار کر صوفے پر رکھی، بیڈ پر سفید رنگ کی چادر بچھا دی۔ یہ دیکھ کر میرا دل کسی نے مٹھی میں لے کر دبوچ دیا۔ کہنے لگی، ایک تو شادی کے کاموں میں انسان کی مت ہی ماری جاتی ہے۔ 2 منٹ میں انہوں نے بیڈ پر سفید چادر بچھا دی۔ کہنے لگی، بلال اس معاملے میں بڑا ہی وہمی ہے۔ کمرے کی چادر دیکھ کر ہی کہنے لگا کہ آپ نے سفید چادر کیوں نہیں دی مجھے؟ کیسے پتا چلے گا کہ لڑکی باکرا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سن کر تو میرے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ تھی۔ میری ساس کمرے سے جا چکی تھی، لیکن میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں بار بار اپنے ہاتھ کی انگلیاں چٹکانے لگی، بے تحاشا خوف میں مبتلا تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ بلال کے کمرے میں داخل ہوتے ہی میں سنبھل گئی اور مسکرانے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے پاس آ گئے، میرے پاس بیٹھا، میں بری طرح سے کپ کپانے لگی۔ اس نے میرا تھوڑی سے پکڑا اور اوپر کیا، میری نظریں خود بخود جھک گئی تھیں۔ کچھ دیر میرے چہرے کو بڑی محویت سے دیکھتا رہا۔ کہنے لگا، تم بہت خوبصورت ہو، جتنا میں نے تمہاری خوبصورتی کی اپنی والدہ کی باتیں سن کر بتایا تھا، وہ سبھی تمہارے سامنے ہچ لگ رہے ہیں۔ میری والدہ نے تمہاری خوبصورتی کی بہت تعریف کی تھی، لیکن تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ کم ہی کی تھی، تم اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ یہ کہہ کر جیسے ہی اس نے جیب سے مخملی ڈبیا نکالی، جس میں شاید روئی نما کے لیے کوئی تحفہ تھا، میرا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ اس نے لاکٹ چین نکالا تھا، پھر میرے گلے میں پہنانے لگا۔ چین کو پیچھے پہناتے ہوئے جب بلال کی انگلیاں میری گردن پر لگی تو میری جان پر بنی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وارفتگی بڑھنے لگی تھی، اس کی آنکھوں میں چھانے والا خمار میری جان قطرہ قطرہ نکال رہا تھا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب بڑھنے لگا، میں فوراً سے پیچھے ہٹی۔ اس حرکت پر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، شور ہوں تمہارا، نکاح ہوا ہے ہم دونوں کا، میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے، ان دونوں کے بیچ کوئی بھی پردہ نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے بلال نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، جو برف کی مانند سرد تھا۔ شاید وہ مجھے اعتماد دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں پوری کی پوری کٹ رہی تھی، جیسے کہ مجھ پر زلزلہ طاری ہو گیا ہو۔ کہنے لگا، یہ نبیوں کا عمل ہے، سنت رسول ہے، ہمارے بیچ جو بھی ہے وہ جائز ہے۔ لڑکیاں اکثر ایسے موقع پر گھبرا جاتی ہیں۔ شاید میرے کپ کپانے اور گھبرانے پر وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا،
لیکن میں گھر میں رخصت ہونے سے پہلے نیند کی 4 گولیاں کھا کر آئی تھی، اس لیے میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی، مجھ پر غنودگی غالب ہونے لگی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں ہوش کی دنیا سے غافل ہو چکی تھی۔ میں بیٹھے بیٹھے دھڑم سے پیچھے بیڈ پر گری تھی۔ یہ یاد ہے، اب بلال مجھے ہلا جلا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ہینا تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد میرا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی اور میں اپنے ہی کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ میری ساس میرے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی، میرے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی، مجھ پر پھونکے مار رہی تھی کہ بلال کمرے میں چہل قدمی کر رہا ہے۔ یہ سب دیکھ کر میں اٹھ کر بیٹھنے لگی تو میری ساس کہنے لگی لیٹی رہو۔ میری ڈاکٹر مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگی جیسے ہی ڈرپ ختم ہو بلال سے کہیے گا کہ اتار دے۔ پھر اس نے کچھ میڈیسن لکھ کر دی اور کہنے لگی اس کو باقاعدگی سے استعمال کروائیں۔ جلد ہی ڈاکٹر ہدایات دے کر جا چکی تھی۔ ساس کہنے لگی میں تمہارے لیے دودھ کا گلاس لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ بلال کے ماتھے پر بال پڑے تھے، غصے سے کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا۔ میں ابھی تک عروسی لباس میں ہی ملبوس تھی، لیکن اس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ میرے پاس آیا اور مجھے غصے سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا تماشا ہے یہ؟ تم نے رات کو نیند کی گولیاں کھائی تھیں؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے نظریں چرا لیں۔ وہ کہنے لگا آر یو اسٹوپڈ؟ ہینا تمہارا دماغ تو خراب نہیں تھا؟ میرے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دیں، لیکن مجھ سے شادی سے خوف آ رہا تھا۔ میری بات سن کر تو مجھے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا یہ اس کا حل تھا جو تم نے کیا؟ پوری رات تم نے ہم سب گھر والوں کو بہت پریشان کیا ہے۔ کوئی بھی لڑکی اپنی شادی کی رات نیند کی گولیاں کھا کر نہیں آتی۔ یہ لڑکی کو ہی شادی کی رات کچھ نہ کچھ گھبراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک نئے رشتے میں بننے جا رہی ہوتی ہے اور شور اس کا تعلق کافی گہرا ہوتا ہے۔ لیکن کوئی بھی لڑکی نیند کی گولی نہیں کھاتی۔ میری ڈرپ ختم ہو چکی تھی۔ اس نے میری ڈرپ اتار دی اور مجھے پیار سے سمجھانے لگا کہ آج کی رات کے لیے میں نے بہت سے خواب سجائے تھے اپنی آنکھوں میں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے تمہیں کچھ وقت دینا چاہیے تاکہ تم ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ رات والی بدمزگی میں دوبارہ نہیں چاہتا۔ یہ سن کر میں ذہنی طور پر کچھ مطمئن ہوئی۔ میں یہی چاہتی تھی کہ وہ میرے پاس نہ آئے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی، لیکن یہ کب تک ممکن تھا؟ مجھے 4 دن دے دیتا، 1 ہفتہ دے دیتا، زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ۔ اس کی آنکھوں میں وارفتگی دیکھ کر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اس شخص کے منہ زور جذبات سے سمیٹ سکوں، کیسے روک سکوں۔ وہ میرے چہرے کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور میں بدحواس تھی۔ میرے دل میں کوئی مانگ تھی اور نہ ہی میری شادی پہ کوئی دل تھا۔ ایک زبردستی کا بندھن تھا، لیکن بہرحال میرا سارا خوف اس سے بیٹھ جاتا جو میرے لیے موت کا پیغام لے آتے۔ اگر رات کو میں نے میڈیسن نہ کھائی ہوتی تو کہنے لگا تم کتنی معصوم ہو، تمہیں دیکھ کر میرا دل مجھے بے ایمانی پر اکساتا ہے، لیکن بہرحال تمہارا خیال رکھنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میری ساس میرے لیے دودھ کا گلاس لے آئی۔ دودھ پلا کر اس نے مجھے سونے کے لیے کہا۔ دوبارہ سے بیڈ پر لیٹ کر سو چکی تھی۔ میری ساس شوہر تو دونوں بہت اچھے تھے۔ ناند شادی کا ہنگامہ ختم ہوتے ہی اپنے گھر کو جا چکی تھی۔ بلال نے 2-3 دن مجھے کچھ نہیں کہا، بس مجھے اپنے رشتے کی نوعیت ہی یاد کرواتا تھا، لیکن ان 3 دنوں میں یہ جان چکی تھی کہ وہ کبھی بھی استعمال کی گئی چیز اپنے استعمال میں نہیں لاتا، کہ مجھے نفرت ہے ایسی چیزوں سے جو کسی اور کی استعمال شدہ ہوں۔ ایک بار کھانے کے دوران میرے گلے میں مرچی لگ گئی۔ میں نے بے اختیار ہی بلال کا گلاس پکڑا اور پانی پینے لگی، اور جب میں نے پانی کا گلاس واپس رکھا اس نے مجھ سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اپنے لیے دوسرے گلاس میں پانی ڈالنے لگا۔ میں نے کہا کہ آپ اسی گلاس میں پانی پی لیں، یہ آپ ہی کا 2 گلاس ہے۔ کہنے لگا کہ نہیں، مجھے کسی کا جھوٹا پینے کی عادت نہیں ہے۔ کچھ بھی ایسا نہیں تھا، کھانا بھی وہ اپنی الگ پلیٹ میں کھاتا تھا۔ ایک بار میں نے اس کا تولیہ استعمال کر لیا۔ اس نے تولیہ اٹھا کر زمین پر پھینک دیا اور غصے سے مجھے کہنے لگا پلیز میری چیزیں مت استعمال کیا کرو،
ہنا مجھے بہت اریٹیشن ہوتی ہے۔ جیسے وقت گزر رہا تھا میرا دل تھا جیسے تھم جائے گا، کیونکہ اس حقیقت کو میں اپنے ساتھ لائی تھی، وہ اتنی دردناک تھی کہ کوئی بھی مرد اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بلال کی عادت جس طرح کی تھی، میرا دل اسی وقت یہ سوچ کر کانپنے لگتا تھا کہ مجھے جب دوبارہ سے اپنے رشتے کے حق کا تقاضا کرے گا کیا کروں گی۔ میں اسی وقت یہ سوچ کر میرا دل دہلنے لگتا تھا۔ میری شادی کو 8 دن گزر گئے تو میں نے گھر کا کام بھی کرنا شروع کر دیا، کھانا بھی بنانے لگی۔ ساتھ مجھ سے بہت خوش تھے۔ شام کو جب بلال اپنے آفس سے واپس آیا تو کھانے کے دوران مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کھانے کے بعد کچن میں جا کر برتن دھو رہی تھی کہ وہ میرے پاس آ گیا اور پیچھے آ گیا، کہنے لگا بہت ظالم ہو تم، 10 دن گزرے ہیں ہماری شادی کو، لیکن تو نے میرے بارے میں ابھی بھی نہیں سوچا۔ میرے پاس آ گیا، میرے ہاتھ سے برتن پکڑے اور سنک میں رکھتے ہوئے کہنے لگا چھوڑو یہ سب، چلو میرے ساتھ کمرے میں۔ میرا ہاتھ تھامے وہ مجھے کمرے میں لے جانے لگا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے کنڈی لگا دی اور میں یوں تھی کہ جیسے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میرا پورا وجود لرزنے لگا تھا، میری دھڑکنیں پوری طرح سے چل رہی تھیں، مجھے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، میری حالت غیر ہونے لگی تھی، چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی تھی۔ میری بدحواسی کو دیکھ کر اس نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور کہا کہ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ایسا تو کوئی لڑکی نہیں کرتی جیسا تم کر رہی ہو۔ ویسے تو تم ٹھیک ٹھاک رہتی ہو، میری والدہ کے ساتھ باتیں کرتی ہو، گھر کے کام کاج بھی کرتے ہو، سب کچھ کر رہی ہو، لیکن تمہیں میرا احساس نہیں ہے۔ جب بھی میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تم برے طریقے سے کانپنے لگتی ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگے میں کس لیے ہوں؟ یہ کہہ اس نے میرے چہرے پر اڑنے والے لٹ کو اپنی شہادت کی انگلی میں لپیٹنا شروع کیا، پھر اپنے ہاتھوں سے میرا چہرہ چھونے لگا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ فوراً سے پیچھے کر دیا۔ لیکن اس بار اس نے میرا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ میں لے کر روکا تھا۔ کہنے لگا آج نہیں، آج تم مجھے نہیں روکو گی، آج تم سے زبردستی بھی کرنی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، تو میں اس ڈر کو اپنی محبت سے دور کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرا جوڑا کھولا تھا، میرے بالوں کو آزاد کیا۔ میری حالت یہ تھی کہ میں اپنے آنسو پہ ضبط باندھی بڑی مشکل میں پڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میرے قریب آتا میں نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے روکا تھا۔ میں نے کہا بلال پلیز مجھے کچھ دن کا اور وقت دے دیں۔ کہنے لگا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میرا وجود برف کی مانند ٹھنڈا ہونے لگا تھا، لیکن اس کی جسارتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ یکدم ہی اس سے خود سے پیچھے کیا تھا۔ میں نے کہا مجھے گھٹن ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے مجھے کچھ ہو جائے گا۔ میری بات سن کر کہنے لگا اچھا کیا ہو جائے گا؟ تمہیں بے ہوش ہو جاؤ گی، ٹھیک ہے ہو جاؤ بے ہوش، لیکن ہوش بھی آنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کروں گا جس کا میں حق رکھتا ہوں۔ میں رونے لگی، اسے دور کرنے لگی، میری حالت اور زیادہ بگڑنے لگی تھی، لیکن وہ شخص مجھے چھوڑنے پر تیار ہی نہ تھا، وہ میرے بے حد قریب آ چکا تھا۔ میں نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا، لیکن یکدم ہی جیسے اسے کچھ یاد آیا فوراً سے مجھ سے پیچھے ہٹ گیا اور سفید چادر تو بچھانا ہی بھول گیا۔ سفید چادر میرے لیے موت کا پیغام تھا، اس سے پہلے کہ مجھ سے دور جاتا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا پلیز مجھے چھوڑ دینا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میری بات پر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا چیز ہو تم؟ میرے پاس آنے سے بھی ڈر لگتا ہے، میرے دور جانے سے بھی ڈر لگتا ہے، میں ابھی آ رہا ہوں، ایک بار سفید چادر لے آؤں؟ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ اپنے بازو سے جدا کیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، الماری میں سفید چادر ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ زیادہ تر میں چھپا چکی تھی۔ کافی دیر وہ اس چادر کو ڈھونڈنے لگا، لیکن جب نہیں ملی تو اس نے ٹھنڈی آ بھری اور الماری بند کر دی، واپس آ کر بیٹھ کر لیٹ گیا۔ کہنے لگا سفید چادر نے تو آج تمہاری جان بخشوا دی ہے۔ یہ سن کر چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ میری مزاج کو تم اچھی طرح سے سمجھ چکے ہو۔ مجھے یہ کہنا تو اچھا نہیں لگ رہا، لیکن پھر بھی جیسا کہ آج کل کا ماحول ہے احتیاط ضروری ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے ایسی لڑکی ملے جو پہلے سے اپنی عزت کہیں گوا کر آئی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے ایسی لڑکی ملے
جو پہلے سے اپنی عزت کہیں گوا کر آئی ہو۔ یہ کہہ کر اپنی سائیڈ کا لیمپ آف کیا اور سو گیا، لیکن میری تو جیسے آنکھوں سے نیند غائب ہو چکی تھی۔ میں بہت کوشش کر رہی تھی کہ میں سو جاؤں، لیکن مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ اگلے روز بلال مجھ سے کہنے لگا کہ اس کا دوست بیرون ملک میں گیا تھا، ابھی واپس آیا ہے، اسے بھی پتہ چلا ہے کہ میری شادی ہوئی ہے، اس لیے کہہ رہا تھا کہ اپنی شادی کی مجھے ٹریٹ دے دو۔ یہ کہہ کر مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ میں نے اسے چائے پہ بلایا ہے، تم چائے کا اچھا سا اہتمام کر لینا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے کافی ڈشز بنائی تھیں، بلال نے مجھے اپنے دوست کے سامنے رکھی تھی، لیکن مجھے بھی اندر بلانے کا کہا۔ کہنے لگا وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں، کسی اجنبی سے ملوں؟ وہ آپ کا دوست ہے۔ وہ کہنے لگا یہ میرا بہت بیسٹ فرینڈ ہے۔ میں نے کہا کہ میں کسی اجنبی سے نہیں ملوں گی۔ بلال کہنے لگا کہ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، میرا بیسٹ فرینڈ ہے، اس لیے تمہیں اسے اجنبی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت شریف لڑکا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ڈرائنگ روم میں لے گیا، لیکن جیسے ہی میں سامنے اس نوجوان کو دیکھا میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے دیکھ کر حواس تو وہ بھی کھو بیٹھا تھا، فوراً سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ میرا شوہر کہنے لگا فرحان جی میری بیوی ہے ہینا رانی، یہ میرا بہترین دوست ہے، اس لیے میری کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں اس سے کمرے سے باہر جانا چاہتی تھی، لیکن بلال کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا، چاہ کر بھی اپنا ہاتھ نہیں چھڑوا سکتی تھی۔ سامنے کھڑا شخص میرے لیے جان لیوا تھا، بلکہ میرے خوف کی اصل وجہ ہی وہی شخص تھا جو مجھے شکوہ کناں نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ بلال مجھے باہر جانا ہے۔ میں نے بامشکل ہی سہی لیکن اپنا ہاتھ چھڑوایا، کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گئی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ کیسے تلخ حقیقت ہے، میں بھول جانا چاہتی تھی سب کچھ، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ فرحان سے میری پہلی ملاقات ایک فیسٹیول میں ہوئی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی کتاب لینا چاہتے تھے اور اتفاق تھا کہ وہ کتاب بس ایک ہی تھی جس پر ہماری بحث ہوئی تھی، لیکن پھر فرحان نے مجھے وہ کتاب اپنا فون نمبر لکھ کر دے دی واپس۔ جب میں گھر آئی دیکھا تو اس کا نام اور اس کا فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ کافی خوش شکل نوجوان تھا، اور دونوں میں بھی دوستوں اس کے بوائے فرینڈ کے قصے سن کر بڑی متاثر ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ لڑکا نمبر دے رہا ہے تو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرحان کو میں نے کال کی اور اسے ڈانٹنے لگی کہ اس نے اپنا نمبر میری کتاب پر کیوں لکھا ہے۔ یہیں سے ہماری باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جو بڑھتے بڑھتے بہت آگے چلا گیا۔ مجھے فرحان سے محبت ہو گئی اور وہ بھی ایسے ہی کرتا رہا۔ پہلے تو ہمارے درمیان گفتگو ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ میری تعریف کرنے لگا، کہنے لگا کہ میں تو پہلی ہی نظر میں اسے اچھی لگنے لگی تھی، اور جان بوجھ کر اس نے مجھ سے بحث شروع کی تھی۔ اسے اس کتاب سے کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی، بس مجھ سے تھی، اس لیے اس نے اپنا نمبر لکھ کر دے دیا۔ میرے ارادہ اس سے صرف دوستی کرنا تھا، جیسا کہ میری دوستوں نے کر رکھا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی یہ دوستی محبت میں بدل جائے گی اور وہ مجھے بے حد عزیز ہو جائے گا۔ 6 ماہ میں ہمارا یہ حال تھا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ ہمارے کسی بات پر کوئی بھی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ میں ایک دوسرے سے ہر قسم کی بات شیئر کرنے لگے تھے، وہ بھی جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شیطان جو انسان پر حاوی ہونے لگتا ہے تو اس کی عقل مر جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک بار مجھے فرحان نے باہر ملنے کے لیے کہا، ملے بنا مجھے چین نہیں آئے گا۔ میرا یہ حال تھا کہ اب باتوں سے تسلی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے سوچا کہ ایک ملاقات کر لینی چاہیے، اس سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمارے دل کے جذبات ابھرنے لگے تھے، بے قابو ہونے لگے تھے۔ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا تھا، اور ایک بار وہ سب ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں تو کالج کے لیے نکلی تھی، لیکن اصل مقصد فرحان سے ملاقات کرنا تھا۔ اسے یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجے، وہ بھی یہی چاہتا تھا، لیکن کہنے لگا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے پاس صبح جا رہا ہے، 3 سال بعد واپس لوٹے گا اور پھر ہی میرا رشتہ مانگ سکتا ہے۔ 3 سال میں وہ ٹھیک ٹھاک سیٹ ہو جائے گا تو میرے گھر والوں کو بھی رشتے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا فرحان میں 3 سال کیسے گزاروں گی، میں تمہارے بنا مر جاؤں گی۔ آنکھیں اس کی بھی نم تھیں، پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم اس کے قریب ہو گئیں۔ اس کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگیں۔ ہم لوگ اس وقت ایک پارک میں موجود تھے۔
جہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ صبح صبح کا وقت تھا، میں اور فرحان تھے، وہاں کسی کا بھی گزر نہیں تھا۔ میرے یوں رونے پر وہ بوکھلا سا گیا، میرا سر ہلا کر تسلی دینے لگا، کہنے لگا کہ تم دل بڑا مت کرو، لیکن یہ تو تمہیں سہنا ہی پڑے گا، ورنہ تمہارے والدین بھی میری چھوٹی موٹی نوکری پر تمہارا رشتہ مجھے نہیں دیں گے۔ میں اس کے ساتھ لگ کر روئے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں چلا کب فرحان پر بے خودی سی چھانے لگی۔ وہ مجھے ایک دوست کے گھر میں لے آیا جو کہ بالکل خالی تھا۔ گھر دیکھ کر پہلے تو میں بہت گھبرا گئی، لیکن ادھر مجھے فرحان پر بھروسہ تھا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا، کہنے لگا کہ میں تمہارے بغیر وہاں پر کیسے جاؤں گا، مجھے ایک ایسی یادگار ملاقات دے دو تاکہ میں وہاں پر جب بھی اداس ہوں تو میں یاد کروں۔ یہ سن کر پہلے تو میں نے انکار کیا، لیکن اس کی محبت کے سامنے پہلے ہی بے بس تھی، اس لیے زیادہ اعتراض نہیں کر پائی۔ ہم دونوں نے ساری حدیں پار کر دیں۔ ہمیں خود ہی نہیں اندازہ ہوا وہ ایک ملاقات میری زندگی بھر کا روگ بن گئی۔ جب ہوش آیا میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھی تھی، اس لیے روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا میں تم سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے، دیر ہو گئی تو میں کیا کروں گی۔ کہنے لگا نہیں ہوگی، ابھی تم صرف انٹر میں ہو، جب تک تمہارا MA کمپلیٹ ہوگا میں واپس بھی آ جاؤں گا، بلکہ اسی سے پہلے آ جاؤں گا، بس تم شادی مت کرنا۔ میں نے پہلے 3 سال انتظار کیا، لیکن وہ نہیں آیا۔ پہلے تو وہ دبئی سے مجھے سے کال پہ بات بھی کرتا تھا، لیکن پھر اس کی کال آنی بھی بند ہو گئی، اس کا فون بند ہونے لگا۔ مجھے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن رابطہ نہیں ہوا۔ 4 سال بعد میں نے اس کا انتظار کیا تھا، لیکن وہ نہیں آیا۔ میرے لیے رشتے آنے لگے تھے، میں کبھی کوئی بہانہ کرتی، کبھی کوئی بہانہ، لیکن جب بلال کا رشتہ آیا تو کوئی بھی ایسی بات نہ تھی کہ میں انکار کر سکتی۔ وہ خوبصورت، ہینڈسم، ہر لحاظ سے اچھا تھا، میں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میرے والدین میری اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، اس لیے میری شادی بلال سے ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی سفید چادر بچھائی گئی میں عجیب کشمکش میں گھر گئی تھی، کیونکہ وہ جان جات اکثر باکرا نہیں ہوں، میں کنواری نہیں رہی۔ اب تو فرحان میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کیوں آیا تھا؟ جب 3 سال کا کہہ کر 4 سال میں بھی نہیں آیا تو کیوں میری زندگی برباد کرنے آ گیا تھا؟ میں تو پہلے ہی بڑی مشکل میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میرا شوہر بغیر سفید چادر کے مجھے اپنانے کے لیے تیار نہ تھا، اسے میری پاک بازی کا ثبوت چاہیے تھا جو میں کھو چکی تھی۔ شام سے رات ہو گئی تھی۔ عبدالہادی کمرے میں آیا تو مجھے روتا دیکھ کر پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہے۔ کہنے لگا چلو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں میڈیسن کھا چکی ہوں، کچھ دیر میں فرق پڑ جائے گا۔ وہ کہنے لگا کہ فرحان میرا بہت گہرا دوست ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی، لیکن تم تو وہاں رکی ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ میرے سر میں صبح سے ہی درد تھا، اس لیے میں واپس کمرے میں آ گئی۔ کہنے لگا میرے دوست کے ساتھ بہت برا ہوا۔ میں نے کہا کیا برا ہوا؟ بلال کہنے لگا کہ فرحان ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا اور بے تحاشا چاہتا تھا، اس کی خاطر بیرون ملک بھی چلا گیا، لیکن وہاں 1 سال کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں اس کی ایک ٹانگ خراب ہو گئی تھی اور وہ سٹک سے چلتا تھا۔ اس کے ایکسیڈنٹ میں اس کا موبائل تک ٹوٹ گیا تھا، اس لیے اس لڑکی سے دوبارہ رابطہ نہیں ہوا۔ جس کمپنی میں اسے نوکری ملی تھی انہوں نے ہی اس کا علاج کروایا تھا، لیکن اسے 4 سال کا پابند کر لیا گیا تھا کہ جیسے وہ ٹھیک ہوگا دوبارہ سے نوکری جوائن کرے گا اور 4 سال تک واپس پاکستان نہیں جا سکتا۔ اور اس لڑکی سے چاہ کر بھی وہ رابطہ نہیں کر پایا کیونکہ اس کا نمبر اسی موبائل میں سیو تھا جو ٹوٹ چکا تھا، اور اب واپس آیا تو اسے پتہ چلا کہ اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے۔ اس لڑکی نے اس کے ساتھ بے وفائی کی، اس کا انتظار تک نہیں کیا، بس یہی بتانے کے لیے آیا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے میں شادی کی رات سفید چادر کیوں رکھنا چاہتا تھا؟ میں نے پوچھا کہ کیوں؟ کہنے لگا اس لڑکی نے محبت میں میرے دوست کو اپنی عزت دینے سے بھی گریز نہیں کیا اور اب کسی اور کے ساتھ شادی کر کے مطمئن زندگی گزار رہی ہے۔ ایسی بہت سی لڑکیوں کے بارے میں میں نے سن رکھا تھا جو شادی سے پہلے ہی عیاشیاں کرتی ہیں اور شوہر کو خبر تک نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے والی لڑکی باکرا بھی ہے یا نہیں۔ بلال کے پاس رونے لگی، کہنے لگا کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں تم سے جھوٹ بول کر زندگی نہیں گزار سکتی۔
سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا تمہارے قریب نہیں، میں پاکستان میں فرحان سے محبت کی تھی، لیکن پتہ نہیں تھا یوں گناہ کر بیٹھوں گی۔ میں نے 3 سال تک اس کا انتظار کیا۔ مجھے لگا اس نے بے وفائی کی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے۔ شادی کے بعد مجھے یہی خوف تھا کہ تم جان جاؤ گے، تم مجھے رکھو گے نہیں، طلاق دے دو گے۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ تمہیں سچ بتا دوں، لیکن تمہاری عادات کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی تھی۔ تم استعمال شدہ چیز استعمال نہیں کرتے تھے۔ پھر میں کیسے اپنا سب کچھ آپ کے سامنے کہہ سکتی تھی، لیکن آج میں نے تم سے اپنی ہر بات کہہ دی۔ چاہو تو مجھے معاف کر دو، چاہو تو سزا دے دو۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ کہنے لگا یہ کیسی محبت تھی تمہاری جس میں تم نے اپنی عزت تک گنوا دی؟ پھر کہنے لگا محبت اور عزت ایک ساتھ صرف عورت کا محرم اسے دے سکتا ہے، غیر محرم نہیں۔ مجھے فرحان کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ اس نے محبت میں ایک لڑکی کی عزت مانگ لی اور ہمیشہ اس کو اس بات پر بہت برا بھلا کہتا تھا، کیونکہ یہ بات بالکل غیر مناسب تھی۔ پھر کہنے لگا کہ میں نے اپنا ہر جذبہ سنبھال کے رکھا تھا، کہ میری ہر چیز پر، میری روح پر، میرے جسم پر میری بیوی کا حق ہوگا۔ میری بات پر اور میرے دل پر بھی تم سے رشتہ طے ہوا تھا، جو خود بخود میرا دل تمہاری طرف راغب ہونے لگا۔ تم سے جو میری محرم بن گئی تھی، نکاح کے 100 بول کے بعد میرے دل میں تمہارے لیے خود بخود محبت پیدا ہو گئی۔ بے شک مجھے استعمال کی ہوئی چیز بالکل بھی پسند نہیں، لیکن تم میری بیوی ہو۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور لباس انسان کو پردے میں رکھتا ہے، اس کے عیبوں کو بھی چھپا لیتا ہے۔ اس لیے میرا بھی فرض ہے کہ میں تمہارا یہ عیب چھپا لوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ تھاما تھا۔ میں پتھر کی بن گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بلال کا دل اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ بس 1 منٹ لگا تھا، میرے دل میں بلال کی محبت فرحان سے بھی کئی گنا بڑھ چکی تھی، اور اس کا دل بہت بڑا تھا۔ اس نے مجھے معاف کر دیا تھا، فرحان سے دوستی بھی ختم کر چکا تھا۔ اس کے بعد فرحان کبھی بھی ہمارے گھر نہیں آیا تھا، نہ ہی بلال نے کبھی اس کا ذکر کیا۔ میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں اور ہمارے 3 بچے ہیں۔ بلال نے مجھ سے کبھی کسی ماضی کے حوالے سے تانا نہیں دیا۔ میرا یہ حال ہے کہ میں اس کی دیوانی ہو چکی ہوں۔ اس کی ہر بات منہ سے نکلتے ہی پوری کرتی ہوں اور اس کو حکم کا درجہ دیتی ہوں۔ اصل محبت وہی ہے جو اپنے محرم سے کی جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو محبت کے ساتھ عزت بھی دیتا ہے۔ دوسری محبتوں کی طرح محبت کے بدلے عزت نہیں مانگتا۔ خدا را اپنے محرم سے محبت کریں، مگر نامحرم کے 4 محبت والی جملوں سے اپنی زندگی اور اپنی عزت کو برباد نہ کریں۔ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیا کریں کہ آپ کو ہماری سٹوری کیسے لگی ہے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ سن سکیں۔ اللہ حافظ۔